اس کے اوپر میرے خیال میں جو میں نے کوشش کی ہے اپنی قوم کو سکھانے کے لیے کہ دیکھیں، جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، جب آپ پہ ظلم ہوتا ہے، جب یہ مافیاز آپ کا خون چوستے ہیں، جب جس کا کام ہے گندگی اٹھانا وہ نہیں اٹھاتا، تو میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پرامن احتجاج۔ یہ ایک پریشر ہے، جب آپ کے ادارے فیل ہو جاتے ہیں، پھر پرامن احتجاج ایک معاشرے کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، نہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جب انسان بھیڑوں کی طرح رہتا ہے، طاقتور اس کو بھیڑوں کی طرح رکھتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنی پارٹی کی جو بھی 2 دن سے میٹنگز کر رہا ہوں، میں پارٹی کو تیار کر رہا ہوں اب احتجاج کے لیے۔ کراچی کی پارٹی کراچی کے مسئلوں کے لیے احتجاج کرنے کے لیے نکلے۔ ہمارا ایک عالمگیر مسعود فکسٹ وہ نکلا تو کتنا فرق پڑا، ایک آدمی نے کچھ جدوجہد کی تو فرق پڑا۔ اسی طرح جب کراچی کے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں اس کی افیلیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پارٹی سے ہوں، مسئلہ تو کراچی کے لوگوں کا ہے۔ یہ جب ساؤتھ کوریا میں کرپشن کے خلاف لاکھوں لوگ ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سول میں نکلے، کسی پارٹی نے نہیں نکالا ان کو، عام پبلک نکلی اپنے حقوق کے لیے۔ کرپشن عوام کے پیسے کی چوری ہے، عام عوام نکلی اس کے خلاف۔ آئس لینڈ کے اندر جب پینما میں نام آیا آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا، تو عوام اس کے گھر کے باہر نکلی، کسی پارٹی نے نہیں نکالا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی جو گندگی ہے، جو پانی کے مسئلے ہیں، اس کے لیے کراچی کی عوام کو نکلنا چاہیے۔ اور میں جو چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں، کراچی کی جو پولیس کا حال ہے، رینجر تو اس لیے بنانے پڑتے ہیں، پولیس تباہ کر دی گئی ہے۔ پولیس کیوں تباہ کی گئی ہے؟ سفارشی رکھ کے، پیسے پہ پولیس والوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر، پیسے پہ پولیس والوں کو ریکروٹ کرنا، سیاسی مداخلت پولیس کے اندر۔ ایک اچھا آئی جی آیا، اس کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ گندے کام کرنے کے لیے نہیں تیار تھا۔ کراچی کو لوگوں کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی پارٹی سے سب سے ملا ہوں، لوگوں نے تعریف کی ہے آئی جی کی، جس کو ابھی بحال، اے ڈی خواجہ جس کو بھی بحال کیا ہے، عدالت نے بحال کیا ہے۔ عدالت نے نہیں، کراچی کے لوگوں کو ساتھ اس کے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میری ریکویسٹ سارے کراچی کے لوگوں کو ہے، اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے میں آج کارکنوں کو تیار کر رہا ہوں، آپ یہ اپنے آپ کو منظم کریں گے، ہم انشاءاللہ اکراس دا پارٹی لائنز لوگوں کو کہیں گے کہ آپ نکلیں، جو بھی آپ کی پارٹی کی افیلیشن ہے، کراچی کے مسئلے کے لیے اگر آپ نہیں نکلیں گے، جو کراچی کا میں حال دیکھ رہا ہوں یہ بگڑتا جائے گا، یا مافیا اٹھتے جائیں گے، پیسہ وہ بنائیں گے چھوٹا سا طبقہ، کراچی کے لوگوں کے مسئلے بگڑتے جائیں گے۔ یہ جو آئی جی کا مسئلہ ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا، کہ پولیس پروفیشنل نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے، پولیس کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ میں آج فخر سے مثال دیتا ہوں پختونخوا کی پولیس کی۔ آج پولیس پختونخوا کی کوئی انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں، ساری دنیا تعریف کرے گی کہ سارے صوبوں سے بہتر پختونخوا کی پولیس ہے، جبکہ جب 2013 میں تحریک انصاف کو ان کے جھڑپ میں 5 سال میں 700 پولیس والے مارے گئے تھے۔ آج آپ پولیس کا دیکھیں، آپ جرم دیکھیں، جرم نیچے آ گئے ہیں۔ پولیس نے بڑے بڑے دہشت گردی کے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے ختم کیے ہیں۔ ان کی پولیس کی پروفیشنلزم آپ جا کے دیکھیں، تھانے کا کلچر دیکھیں، آن لائن ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے وہاں۔ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، ہم نے پولیس کو مداخلت نہیں کی، میرٹ رکھی۔ آج آئی جی ہے، آج پختونخوا کے جو پولیس کے آئی جی دورانی صاحب ہیں، کوئی جا کے ان سے پوچھ لے کہ کسی نے کوئی سفارش کی ہے ان کو، کسی نے کہا کہ ہمارا اپنا ایس ایچ او رکھوا دے۔ اس لیے وہاں کی پولیس آج پروفیشنل ہے، اور اس لیے اب کراچی میں ضرورت ہے کہ کراچی کے لوگ انسسٹ کریں، ڈیمانڈ کریں کہ ہم بھی ایک پروفیشنل پولیس چاہتے ہیں، کیونکہ رینجرز کا کام نہیں ہے یہ۔ رینجرز تو ایک ایسے ہے کہ کینسر کا ڈسپرن سے علاج کرنا، تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل آپ کو پولیس ایک چاہیے، پروفیشنل پولیس چاہیے۔ جب آپ کا تھانہ صحیح طرح فنکشن کرتا ہے تو سب سے افیکٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر کا ایک تھانے سے ہوتا ہے۔
کیونکہ تھانے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ تھانے کے ارد گرد کون کس طرح کی، کون نیا ہے، کون پرانا ہے، کون مجرم ہے، اور تھانے کے ذریعے آپ کنٹرول کرتے ہیں کرائم. لیکن جب آپ تھانے کو بیچنا شروع کر دیں، آپ اپنے لوگوں کو وہاں لگانا شروع کر دیں پیسہ بنانے کے لیے، تو وہ کوئی بھی دنیا کے اندر پولیس فنکشن نہیں ہو سکتی. کوئی سوال جی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کرپشن کے خلاف جس مہم کا آغاز کیا اس میں بہت سی جماعتیں آپ کی مطالبے کی تقریباً قریب ہیں، اور آپ نے کل یہ انڈیا بھی دیا تھا کہ کوئی اتحاد ون نکاتی ایجنڈے پر بن سکتا ہے. تو کیا اس ون نکاتی ایجنڈے پر جو اتحاد ہوگا اس میں آپ آصف علی زرداری کو یا دیگر جو مختلف جماعتیں ہیں جن کا ماضی میں خود کرپشن میں جن کا حصہ رہا یا وہ کسی نہ کسی طرح انوالو نہیں، وہ بھی اس ون نکاتی ایجنڈے پر آپ کے ساتھ ہوں گی؟ پہلے تو میں واضح کر دوں، تحریک انصاف کسی اس جماعت کے ساتھ الائنس نہیں کرے گی، الیکٹرل الائنس نہیں کرے گی جو جماعت کے سربراہ کرپشن میں ملوث ہے. یہ میں واضح کر دوں. یہ اس طرح کی کئی رپورٹس آ جاتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک طرف تبدیلی چاہ رہے ہیں اور کرپشن فری سوسائٹی چاہ رہے ہیں اور کرپٹ کے ساتھ مل کے، یہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک ہم نے کہا کہ اسمبلی کے اندر ساری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے ہم نے ٹی او آرز بنائے جس کے ذریعے ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف کا احتساب ہو. اس میں ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی تھی. انہی ٹی او آرز کے اوپر ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے رہیں. اسی پینما کے اوپر ساری اپوزیشن کا، جس کا کام ہے کہ پبلک کا پیسہ چوری ہو، تو اپوزیشن کا کام ہے کہ جواب لے گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر سے. وہ ادھر تک ہم ساتھ ہیں. الائنس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہے کہ آپ نے پرسوں 35 پنچر کا ذکر کیا تھا کہ جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے 35 پنچر آ جاتے ہیں، وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے کرپشن ہو جاتی ہے. آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ نے تیاری مکمل کی نہیں ہے، اسی انداز میں الیکشن ہو گئے کوئی 70 پنچر لگا کے چلا جائے گا، اگلے 5 سال آپ اس 70 پنچر کا ذکر کرتے رہیں گے، اور اگر اسی طرح الیکشن ہوئے تو یہ تو آپ کے لیے بڑا بھیانک خواب ثابت ہوں گے. لوگوں کی رائے ہے. دیکھیے جی، پچھلے جو الیکشن ہوئے 2013 کے، میں پوری طرح تسلیم کرتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. کیونکہ ہم پارٹی الیکشنز میں لگے ہوئے تھے 11 مہینے سے، ہم بالکل الیکشن میں تیاری کے بغیر گئے، اور لہٰذا ہمیں الیکشن کے بعد دھاندلی کو اٹھانا پڑا، اور ہم نے نہیں، ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی الیکشن میں. اس باری کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. تیاری سے الیکشن میں جا رہے ہیں. کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ابھی سے ہم نے اپنے نظر میں رکھ رہے ہیں کہ کون کینڈیڈیٹس ہم نے لینے ہیں. کینڈیڈیٹس کی اپروول فائنل ہوگی نہیں جب تک میں خود کینڈیڈیٹ کو نہ دیکھوں اور میں ویٹ نہ کروں اس کو. دھاندلی، ہم نے الیکٹرل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر الوی اسمبلی میں یہ پورا شرکت کی اور بھرپور طریقے سے انہوں نے کیا ہے. لیکن میں یہ واضح کر دوں، اگر ان کا خیال ہے نواز شریف کا کہ وہ اس 2013 کا پھر سے الیکشن کروائیں گے، جو وہ پروگرام بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، لوگ انہوں نے اپنے گھسائے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان کا کون سا آدمی الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. ہمیں اندر سے الیکشن کمیشن سے پوری رپورٹ آ رہی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ ہم نے 2013 کا الیکشن ہونے ہی نہیں دینا. تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوگی پہلے، بعد میں نہیں ہوگی. 2013 کی طرح کا الیکشن نہیں ہونے دینا. 2018 سے پہلے ہم سڑکوں پہ ہوں گے. اگر انہوں نے جو منصوبہ بنا رہے ہیں کرنے کا، یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم بعد میں نہیں کریں گے. ہم پہلے الیکشن کے انشور کریں گے کہ نیوٹرل امپائر کے ذریعے صاف اور شفاف الیکشن. یہ بتا دیں کہ آپ سندھ میں 10 لاکھ کا بڑا پڑا، لیکن اس کے بعد وہ ووٹ بینک چلا گیا. تنظیمی طور پر آپ کی پارٹی کراچی سے ابھی تک مسئلے کا شکار ہے. جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کی صورتحال بھی سامنے ہے کہ آپ بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے. تو 2018 کے لیے پھر کراچی میں مزید اسٹیک ہولڈرز آ گئے، ان کے 2-3 گھڑے بن چکے ہیں. آپ لوگ کس کو پریفیئر کریں گے، اور 2018 میں آپ کراچی میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی، کراچی تو ہے ہی تحریک انصاف کا شہر. میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ سب سے زیادہ پاکستان میں سیاسی شعور کراچی میں ہے. ساری پاکستان کی تحریکیں، سیاسی تحریکیں کراچی سے شروع ہوا کرتی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے، کراچی کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی کے اندر ساری نیشنلٹیز ہیں پاکستان کی، اور بھی ہیں بڑی تو 2 گروپس ہیں.
उर्दू स्पीकिंग और पश्तून, सिंधी भी हैं, लेकिन बाकी सारे पाकिस्तान से नेशनलिटीज़ हैं। कराची पाकिस्तान का असल में सियासी कैपिटल था। ये जो सियासत शुरू की MQM ने, इन्होंने इसको कराची को कोने पे लगा दिया और एक एथनिक सियासत शुरू कर दी। मैं समझता हूँ इसको फिर पाकिस्तान का सियासी कैपिटल बनना चाहिए, और वो तहरीक इंसाफ इसलिए बनाएगी क्योंकि तहरीक इंसाफ एक फेडरल पार्टी है। सारे पाकिस्तान में अगर आज आप देख लें, एक पार्टी है जो जिधर भी जाती है पब्लिक जलसा कर सकती है, पब्लिक निकलती है, वोट बैंक है। इस पर कोई शक नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, 2013 में भी नहीं थी जब 8 लाख वोट पड़ा। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि नहीं थी, आपका ख्याल है कि वोट बैंक चला गया है। बाय इलेक्शन और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप तंजीम के बगैर नहीं लड़ सकते। जनरल इलेक्शन फिर भी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन का और माहौल होता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट होती है। सिटिंग गवर्नमेंट अमूमन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है। काफ लीग जब पंजाब में पावर में थी, एक डिस्ट्रिक्ट नाजिम नून लीग का नहीं था, लेकिन जनरल इलेक्शन नून लीग जीत गई 2008 में। उसी तरह ये एक्सपेक्ट करना कि बाय इलेक्शन, कभी एक नून लीग काफ लीग से बाय इलेक्शन नहीं जीती थी, ना बाय इलेक्शन ना लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अगर आप पावर में नहीं है, बड़ा मुश्किल है। आप जीत तब सकते हैं अगर आपकी तंजीम हो। मैं मानता हूं कि हमारी तंजीमें ना पहले थी 2008-13 से पहले, ना अभी तकड़ी तंजीम है। मैं मानता हूं, सारा मेरा आने का कोशिश है ही ये कि अपना तंजीमी ढांचे को सही किया जाए। कराची शहर जो है वो तहरीक इंसाफ का है, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 के इलेक्शन में जिस तरह से वोट पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसी को वोट नहीं पड़ा। लेकिन आपने हमेशा जब भी आप आए, आपने कहा मैं कराची को टाइम दूंगा, आप टाइम नहीं देते। और फिर जितने दिन आप यहाँ होते हैं, 2-4 लोग आपके साथ साथ होते हैं, कारकुन जो है वो तरसते रहते हैं आपसे बात करने को। कराची में तो आए, सिंध के बाकी शहरों में PTI अब थोड़ा बहुत नजर आने लगी है अली माजिद शेख के आने के बाद। तो अब आप कब सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाकी शहरों में? मैंने कराची के हवाले से भी बता दें, वो 100 रोजा मुहिम का बता रहे हैं, जबकि पेशावर के मेयर के पास भी वही इख्तियारात है जो कराची के मेयर के पास है। तो यहाँ के जो मेयर है वसीम अख्तर साहब, वो क्यों कहते हैं कि वसाइल नहीं है? ठीक है, वसाइल नहीं है, लेकिन इख्तियारात की बात वो क्यों करते हैं? क्या लगता है? अच्छा, एक पहले कि मैंने कराची में और मैंने सिंध में अर्बन और रूरल में ज़्यादा टाइम देना था। बदकिस्मती पहले धांधली में हम फंस गए, 2014 धांधली में निकल गया, और ये 2016 पनामा में निकल रहा है। इंशाल्लाह 2017 नहीं निकलेगा पनामा में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जनवरी में काम हो जाना है, पनामा का आर या पार हो जाएगा। इसलिए उसके बाद मैं पूरा टाइम दूंगा यहाँ। आप एक मिनट, आपने जो बात की क्या हम देखें, आप बल्दियाती निज़ाम पख्तूनख्वा का देख लें, पंजाब और सिंध का देख लें। पंजाब और सिंध का बल्दियाती निज़ाम जो है ना, ये मजाक है। नीचे इख्तियारात तो दिए नहीं है इन्होंने। फाइनेंशियल पावर्स देख लें, आप स्टडी कर लें इसमें। और पख्तूनख्वा में तो 30% डेवलपमेंट फंड नीचे चला गया बल्दियात में। और अच्छा, और गांव के इलेक्शन हुए हैं, 14 अरब रुपया गांव में चला गया है। 14 अरब रुपया विलेज काउंसिल्स को गया है। मुशर्रफ के दौर में तो टोटल पैसा पख्तूनख्वा में 2 अरब गया था बल्दियात में, अब तो 30% 40 अरब रुपया गया है। तो यहाँ तो हुआ ही कुछ नहीं है। पंजाब में तो डिप्टी कमिश्नर को फिर वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही इख्तियारात नहीं नीचे दे रहे हैं। आखिरी मेरा देखिए जी, सुन ले, क्या होगी? क्या नवाज शरीफ और जरदारी को न्यू ईयर विश करेंगे आप? सुने पनामा का जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में, हम इसको खुशाइन समझते हैं, खुशामदेद कहते हैं इसको। हम समझते हैं कि ये बेंच में पूरा हमें कॉन्फिडेंस है, और जो भी फैसला होगा मैं वो तस्लीम करूंगा।
اس لیے تسلیم کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کیا جائے. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جو باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. سپریم کورٹ نے خود کہا کہ پاکستان کے سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں. ایک ادارے پہ اب قوم نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں پھر سے کہوں گا, مجھے جمالی صاحب نے جب سی جے تھے مجھے مایوسی ہوئی. ان کو ہیئرنگ کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی بجائے چھٹی لینے کے لیے, کیونکہ انصاف کو تو چھٹی نہیں ملتی اور 7 مہینے سے انتظار کر رہے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے میں سمجھ, اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 4 تاریخ کو مجھے پتہ چلا یہ شروع ہو رہی ہے ہیئرنگ. بہت زبردست چیز ہوئی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ میں یہ جلدی ختم کیا جائے گا. انصاف کو نیو ایئر وش کروں گا. 2018 کی الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کی مہم کا انہوں نے بہت تیز کر دی ہے. بلاول بھٹو خود میدان میں, آپ کے چند نمائندے کراچی میں موجود ہیں لیکن وہ بھی مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا اب وہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ضمنی انتخابات خان صاحب اسی سے بلاول بھٹو اور آصف زرداری ضمنی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں, کیا پی ٹی آئی ان کے سامنے مد مقابل ہوگی یا نہیں؟ دیکھو بات سنا ایک سوال کا جواب 4 سوال آ جاتے ہیں, مجھے بھول ہی جاتا ہے پہلا. بلاول بھٹو خود میدان میں آ گئے, وہ خود اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. کراچی کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے حق میں تھا پہلے, لیکن اب عوام کٹتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی سے مایوس ہے. آپ کے چند نمائندے ہیں وہ بھی میدان میں نہیں آتے, حالات پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں, صرف حکومت پہ الزام ڈال کے چلے جاتے ہیں. کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کسی بھی حوالے سے؟ دیکھیں, یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, اس کی تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ بلدیاتی نظام اور لوکل گورنمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ تو کبھی بھی سارا اٹھا کے دیکھ لیں کہ تاریخ اٹھا لیں پاکستان کی, کتنی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لوکل گورنمنٹ یا بائی الیکشن کا رزلٹ کیا ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہر جگہ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے بنا کیوں تھا؟ بنا تھا کہ لوگ ان پرانی سیاسی پارٹی سے تنگ آ گئے تھے, اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں. وہ ان سے اور تنگ آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب اگر زیادہ تنگ آئے تو ہمارا ووٹ بینک اور اوپر چلا گیا.